نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کا سلسلہ ہے جی ہمارا۔ آج کی دعا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے علیہ السلام کے نام سے موصوف ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 ہے۔ ربنا، را کو پر پڑھیں گے جی، ربنا نہیں کریں گے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، لم نون ساکن کے بعد لام ہے تو ادغام کامل ہوگا نون کا، نون پڑھنے میں نہیں رہے گی، نون کا ادغام ہو جائے گا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، غین کی آواز جو ہے یہ تھوڑی سی اوپر جو رگڑ لگتی ہے گلے کے تالو کے ساتھ، تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پہلا ہی کلمہ ہے ہمارا ربنا، را با مادہ سے، یہ اسم الفاعل کے وزن پر اصل میں تھا رابب، با مادہ سے ڈکشنری کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کو درجہ بدرجہ نشو نما دے کر اس کے درجہ کمال تک پہنچانا، یہ ہے ربابا۔ تو رابب بنا، علماء لکھتے ہیں اہل لغت اہل عرب کبھی فاعل میں سے الف کو حذف کر دیتے ہیں، تو جب اس کا فاعل میں سے الف حذف ہوا تو یہ بنا رہ گیا راببہ۔ راببہ میں مضاعف کا قاعدہ ہے اور یہاں پہ ادغام ہوگا۔ ادغام یہ ہے کہ اگر دو ساکن اس طرح آئیں کہ پہلا دو ہم جنس کلمات اس طرح آئیں کہ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو اس میں ادغام کرتے ہیں۔ اگر دو ہم جنس دونوں ہی متحرک ہوں تو اس کو پہلے کو خود ساکن کر کے اس کا دوسرے میں ادغام کر، اس کو ادغام صغیر اور ادغام کبیر کے نام سے علم تجوید میں یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ جب پہلے با کو ہم نے ساکن کیا تو اس کو با کے اندر ادغام کرنے کے بعد لفظ بنا رب، ربنا۔ تو آگے مضاف الیہ کیا ہے؟ یہ نا ضمیر ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ ضمیر مجرور متصل ہے جی۔ کیوں؟ اسم کے بعد آ رہی ہے۔ اسم کے بعد جب دوسرا اسم آئے تو اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اگر وہ مجرور لفظاً آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، مجرور لفظاً نظر نہ آ رہا ہو اور کوئی اس میں جامد آ جائے، اس میں مبنی آ جائے، ضمائر ساری مبنی ہوتی ہے، تو کوئی مبنی اسم آ جائے تو اس مبنی اسم کو ہم کہیں گے محلن مجرور ہے۔ محلن سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کا موقع محل اس جگہ پہ آ گیا ہے جہاں پہ مضاف الیہ ہوتا ہے، تو چونکہ مضاف الیہ کے بارے قانون ہے کہ وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو اس لیے یہ ضمیر بھی مجرور متصل ہی کہلائے گی۔ آگے کلمہ جی لام میم سے ظلمہ، فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ یہ بنے گا ظلمنا، جمع متکلم۔ انفس، نفس کی جمع آتی ہے انفس، یہ علم صرف کا قانون ہے کہ کبھی لسان کی جمع السنہ، عین کی جمع اعینہم، تو یہ الفاظ جو ہیں اس طرح آتے ہیں۔ تو نفس کی جمع جو ہے وہ انفس آئی تو یہ پہلا کلمہ ہمارا مضاف بنا، اور یہ نا جو ہے وہ مضاف الیہ بنا۔ یہ نا انفسنا، مضاف اور مضاف،
واو استئنافیہ ان حرف شرط، ان حرف شرط آتی ہے کہ مستقبل کے لیے. تو لم تغفر، لم جو ہے جازم المضارع سے ہے، غفر یغفر، یہ باب ضربا یضرب سے، تغفر یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. کیا ہے؟ تغفرو، تغفرو رو. جب اس کے پہلے لم آیا تو لم نے اس کو جزم دی، تو یہ پیش ہٹا کے ہم نے کیا کیا؟ اس کو جزم دے دی. تو یہ ہو گیا لم تغفر. لنا پھر یہ جارا اور نا مجرور متصل، تو یہ مرکب جاری ہو گیا. واو پھر عطف آیا، ترحمنا رحیمہ یرحمو، یہ باب سین سے آتا ہے، تو رحیمہ یرحمو سے یرحمو ترحم، ترحمو تھا. یہ اس طرح جیسے یہ تغفرو تھا، یہ بھی تھا جی ترحمو. تو اس سے پہلے لم آ گیا، لم نے آ کر اس ترحمو کی لام کلمے کو ضمہ ہٹا کر جزم دے دی، اسی لیے اس کا نام ہے جازم المضارع. یہ مضارع سے پہلے آ کر اس کو جزم دیتا ہے. تو آگے ترحم نا، یہ نا جو ہے یہ ضمیر ہے کون سی جی؟ منصوب. شاباش، فعل کے بعد آ رہی ہے، منصوب متصل. لام، اس لام کو کہتے ہیں رابطہ لجواب شرط، یعنی شرط اور جواب شرط کے درمیان ایک رابطے کا کام کر رہی ہے. نکوننا، یہ کانا یکونو سے ینصر، ینصر لنکونن من الخاسرین، یہ ٹھیک ہے نا لفظ جی؟ نکونو یہ لفظ کیا بنے گا جی؟ نکونو. کانا یکونو، یکونو تکونو، تکونو اکونو، نکونو مرفوع صیغہ ہے. تو یہ نکونو سے آگے اس کے کیا لگانا تھا جی؟ نونے ثقیلہ. جب مرفوع صیغوں سے پہلے کے بعد نون ثقیلہ آتا ہے تو اس سے پہلے لام کلمے کو زبر دی جاتی ہے. یہ قاعدہ ہے. 5 مرفوع صیغوں میں جب بھی نون ثقیلہ آئے تو اس کے پہلے صیغے کو، پہلے حرف کو جو لام کلمہ ہوتا ہے اس کو زبر دی جاتی ہے. جیسے لَيَدْرِبَنَّ، لَتَدْرِبَنَّ، لَأَدْرِبَنَّ، لَنَدْرِبَنَّ. تو یہ نکونن بن گیا. من حرف جارہ الخاسر، یہ کیا ہے جی؟ خسرہ سے فاعل کے وزن پر خاسر، من حرف جارہ کے بعد آ رہا ہے تو یہ حالت جری بھی چلا جائے گا. خاسرین، خاسرینی، رینا، تو یہ مجرور ہوا. اسم الفاعل حالت جری میں، اسم الفاعل حالت جری میں. تو یہ کیا ہوا جی؟ مرکب جاری. یہ مرکب جاری کانا یکون، اس سے میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی کلمہ آئے اس میں ایک کانا کا اسم آتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے. اس میں اس کا اسم کیا ہے؟ جمع متکلم کے صیغے میں کون سی ضمیر چھپی ہوتی ہے؟ نحنو. یہ نحنو ضمیر مستتر ہے، بارز یا مرفوع؟ نہیں، بارز یا مستتر؟ جی، نحنو ضمیر مستتر، اور یہ یہاں پہ کون سی حالت میں ہے جی؟ مرفوع حالت میں. مرفوع ہو کر یہ کیا بنے گی؟ اسم کانا.
یہ کانا کا اسم ہے اور یہ مرکب جاری جو ہے یہ خبر کانا. تو ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے. ٹھیک ہے جی. تو گویا پوری دعا کا خلاصہ کیا ہے؟ قالا. قالا میں یہ الف جو ہے یہ ضمیر ہے مرفوع متصل فاعل. تو یہ ہے فعل جمع فاعل. اس فعل جمع فاعل کہنے والے دو ہیں، قالا قالا. تو ان دونوں نے کہا. کیا کہا؟ یہ کہا ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پر، وہ استنافیہ ان لم تغفر لنا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وترحمنا اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا. چونکہ لم جو ہے یہ اس کا معنی ترحم کے ساتھ اس لیے آئے گا کہ یہ بھی مجزوم ہے یہ بھی مجزوم ہے، تو اس کا مجزوم ہونا بتا رہا ہے کہ یہ لم کا اثر اس کے اوپر ہے. اگر تم نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا تو جواب شرط کیا ہوگا؟ نکونن، ہم ضرور بر ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے. تو یہ نون ثقیلہ کا معنی یہ نہ ہونے میں شدت پیدا کر رہا ہے کہ ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ تعالی ہمیں خسارہ پانے والوں میں سے بچائے اور ہمیں نفع اٹھانے والوں میں سے بنائے.